تو فطری تفاوت جو حضرت انسان کے اندر موجود ہے، اس فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو اس تفاوت کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو غصہ اور غضب پیدا ہوتا ہے جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس تفاوت کو سمجھنے کی وجہ سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ تو میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے کے اس مزاج کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ان میں لڑائی کی نوبت کم آئے گی اور معاملہ طلاق تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کے من جملہ اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب بہو اور ساس کی باہمی لڑائی ہے، جس کے اندر شوہر بیچارہ بری طرح پستا ہے۔ ظاہر ایک طرف اس کی ماں ہے، ایک طرف اس کی بیوی ہے، اور ان کے مزاج میں تفاوت ہے، جس کی وجہ سے وہ درمیان میں آ کر کے سخت اذیت کی زندگی گزارتا ہے، اور بعض بات پھر معاملہ طلاق تک جا پہنچتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی تو اور مل جائے گی لیکن ماں نہیں ملے گی، تو خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت ہی عورت پر ظلم کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس کا مزاج نہیں ملا اس بہو کے ساتھ، تو یہ گارنٹی کیا ہے کہ آنے والی دوسری بہو کے ساتھ اس کا مزاج مل جائے گا؟ تو مزاج تو نہیں ملتا، پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر طلاق دینے کے بعد جب دوبارہ بیٹے کی شادی کی تو دوبارہ بہو آئی تو مزاج اس کے ساتھ بھی نہیں ملا، لیکن ساس پھر برداشت کرتی ہے کہ اب اگر اس کے ساتھ بھی میں نے وہی رویہ رکھا تو لوگ کہیں گے کہ بہو غلط نہیں، ساس غلط ہے، پہلی بھی غلط تھی اب یہ بھی غلط ہو گئی۔ تو وہ صرف لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اور لوگوں کی باتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے ساتھ پھر کمپرومائز کر لیتی ہے۔ تو یہ کام اس نے اگر یہاں کیا ہے تو وہ وہاں بھی کر لیتی تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچتا اور کسی کی بیٹی گھر نہ بیٹھتی۔ تو بہو اور ساس کی لڑائی یہ طلاق تک معاملہ جا پہنچاتی ہے، اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں طلاقیں اس وجہ سے ہوتی ہیں، اور بعض کا اس کا بیٹا طلاق نہیں دینا چاہتا لیکن ماں کے کہنے پہ اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ مسئلہ اس وقت اور زیادہ گھمبیر اور مشکل ہو جاتا ہے جب اولاد بھی ہوتی ہے۔ پھول جیسے بیٹے اور چاند جیسی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کو طلاق دینا پڑ جائے تو پھر معاملہ صرف بیوی کا نہیں ہے، اس کے بچوں کا بھی ہوتا ہے، اور پھر بچوں کا جو استحصال، باپ نے شادی کر لی، ماں نے بھی شادی کر لی، لیکن بچے پھر جس اذیت ناک زندگی سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ صرف انہیں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاسپٹل کے اندر جو ذہنی مریض بچے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے کہ بچپن کے اندر جن کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا ہوتا، ماں باپ کا باہم الجھاؤ ہوتا ہے، یا ان کی طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے اسپتالوں میں انہی بچوں کی تعداد ہوتی ہے جو ذہنی مریض ہوتے ہیں اور اس طرح کے نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ دو عورتوں کی انا کی وجہ سے گھر ٹوٹ گیا، اور کوئی ایک بھی جو ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو بہو جو ہے وہ جھک جاتی اور ساس جھک جاتی، اور وہ امور جس پر تنقید کر کے ساس اپنی بہو پر اعتراضات کرتی ہے اور تنقید کے نشتر چلاتی ہے، وہ ساری عادتیں اس کی بیٹی میں ہوں تو وہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن وہ بہو میں برداشت کرنا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ سوچے کہ کل میری بیٹی نے بھی کسی کی بہو بننا ہے اور اس کی بھی کوئی ساس ہوگی، تو یہ اگر یہ سوچ لے، اس کو اپنی بیٹی سمجھ لے، اور بہو اس کو اپنی ماں سمجھ لے کہ اس کی طبیعت میں تلخی ہے، اس کا مزاج مجھ سے متفاوت ہے، تو کوئی بات نہیں، میری ماں کا مزاج بھی تو ایسا ہو سکتا تھا اور میں اس کو بھی گوارا کرتی، تو یہ میری ماں ہے، اب اس گھر میں آئی ہوں تو یہی میری سب کچھ ہے، تو اس کو گوارا کر لیتی تو معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو اگر یہ ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے، یہ اگر کسی کنٹرول میں لائی جا سکے تو طلاق کی شرح بہت حد تک کم ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو طلاق ہوتی ہے اس کا سبب
عورتوں کی باہمی لڑائی ہے جس کے اندر پس کر کے مرد مجبور ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس سے جان چھڑا لوں گا تو پھر میری زندگی کوئی سوکھی ہو جائے گی، لیکن طلاق دینے کے بعد کی جو تلخیاں ہیں، طبیعت کے اندر جو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی اس کی زندگی کا قرار اور جو ہے وہ سکون چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے طلاق دی ہوتی ہے، لوگ اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دیگر بھائیوں کے لیے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اور جس خاتون کو طلاق ہوئی ہوتی ہے اس کی دوسری بہنوں سے لوگ نکاح کرنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زبان کی کتنی تیز تھی، کیا ماجرا تھا کہ اس کو طلاق ہو گئی تو پھر اس کی بہنیں بھی اسی مزاج کی ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیوں کو طلاق ہو جائے تو باقی بیٹیوں کے رشتے انہیں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہی ایسا ہے۔ تو کسی کی بیٹی کو طلاق دینے سے قبل 100 بار سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کتنے معاشرتی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی سوچنا چاہیے یہ مسائل ہمارے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے کسی کی بیٹیوں کو طلاق دی، ہماری بھی تو بیٹی ہیں، کل کسی کے گھر میں انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ لی جائیں ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ تو بہت ساری شرح طلاق کی کم ہو سکتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا ذریعہ طلاق کا یہ ہے کہ بہو اور ساس کی لڑائی میں جو ہے وہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ عدم برداشت یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس کی وجہ سے عموماً طلاق ہو جاتی ہے کہ شوہر کے اندر برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، اور اسی طرح عورت کے اندر بھی وہ بھی بات بات پہ طلاق مانگتی ہے، اور بعض کا شوہر غصے میں آ جاتا ہے کہ جب یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر میں مرد ہوں اور مجھے طلاق دے دینی چاہیے، اور وہ غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتا ہے کہ جب، اور اس کے پاس جواز یہ ہوتا ہے کہ اس نے خود طلاق مانگی تھی، میں نے آج خود کب دی ہے۔ تو شریعت نے عورت کو طلاق کا اسی لیے حق نہیں دیا ہے کہ وہ جذباتی ہے اور اس میں برداشت کا مادہ مرد کی نسبت کم ہے۔ اگر طلاق کا حق عورت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو کم گھر بستے، تو اس لیے تو مرد ہے، تیری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطالبے کے باوجود تو طلاق نہ دیتا، اور تو طلاق دینے کا بہانہ یہ بنا لیا کہ وہ طلاق مانگ رہی تھی لہٰذا مانگ رہی تھی تو پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے دے دیا۔ تو میاں یہی تو تیری مردانگی ہے کہ تجھے حق کے طلاق تفویض ہی اس لیے کیا گیا کہ تیرے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، تو مرد ہے اور تیری مردانگی اس کو برداشت کرتی۔ تو مرد کو طلاق کا حق دیا جانا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ عدم برداشت میں مبتلا نہ ہو اور جلدی طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ اس پر بیوی کا 100 بار بھی تقاضا ہو یا اس کی بدتمیزی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ سمجھے کہ اب جو ہے وہ میں دیر نہیں کروں گا، تو اس کو یہ برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ عورت کی نسبت مرد کے لیے زیادہ اس چیز کا تقاضا ہے شریعت میں، اس لیے کہ حق طلاق کا اسے ہی دیا گیا ہے۔